یہ ویڈیو ان تمام مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے کہ جن کا یا تو حال ہی میں آپریشن ہوا ہے کہ جس میں آنت کا منہ باہر کی جانب نکالا گیا ہے، یعنی کہ ان کی الیوسٹمی یا کولوسٹمی بنی ہوئی ہے، یا پھر وہ مریض کے جن کا کسی بھی قسم کا آنتوں کا آپریشن کیا جانے والا ہے اور آپ کے سرجن نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ آپ کی آنت کے حصے کو باہر کی جانب نکالا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس طرح کے مریضوں کو کن پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور پیٹ کے امراض کا ماہر سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ الیوسٹمی یا آنت کے منہ کو باہر نکالنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نمبر 1، اگر کسی بھی پیٹ کے آپریشن کے دوران مریض کی آنت کی حالت اچھی نہ ہو اور ایسا لگے کہ اس کا کچھ حصہ مردہ ہے۔ نمبر 2، مریض کی آنت ٹی بی یا ٹائیفائڈ کی وجہ سے کئی جگہ سے پھٹ گئی ہو اور کئی جگہ سے اسے ریپیئر کیا گیا ہو اور اس ریپیئر پہ کھچاؤ نہ آئے، اس لیے آنت کو باہر نکالا گیا ہو۔ نمبر 3، آنت کے بند ہونے یا کینسر ہونے کے باعث غذا کا آگے جانا مشکل ہو اور اس لیے اسے باہر نکالنا ضروری ہو تاکہ غذا ہاضمے کے بعد باہر آنت کے منہ سے آتی رہے۔ اس کے علاوہ بھی اسٹوما بنانے کی کئی اور وجوہات ہیں کہ جن میں یہ چند وجوہات کامن ہیں کہ جس کے باعث اسٹوما بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ اسٹوما ان وجوہات کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ جو قابل علاج ہے تو اس صورت میں یہ وقتی ہوتا ہے یا اسے ہم ٹیمپرری اسٹوما کہتے ہیں، مگر اگر یہ اسٹوما ان وجوہات کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہے تو اسے مستقل اسٹوما یا پھر پرماننٹ اسٹوما کہتے ہیں۔ اگر یہ اسٹوما چھوٹی آنت کے باہر نکالنے کے باعث بنایا جائے تو اسے الیوسٹمی کہتے ہیں، اور اگر یہی اسٹوما بڑی آنت کے باہر نکالنے کے باعث بنایا جائے تو اسے کولوسٹمی کہا جاتا ہے۔ مریض کو کون سا اسٹوما ہے یہ جاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹوما پیٹ کے دائیں جانب ہے یا بائیں جانب۔ عموماً پیٹ کی سیدھی طرف یا دائیں جانب چھوٹی آنت کو باہر نکالا جاتا ہے، جبکہ پیٹ کی الٹی طرف یا بائیں جانب بڑی آنت کو نکالا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت میں جب غذا موجود ہوتی ہے تو وہ لکوڈ یا سیمی سالڈ فارم میں موجود ہوتی ہے، جبکہ بڑی آنت میں فضلہ بن چکا ہوتا ہے، اس لیے الیوسٹمی میں پانی نما فضلہ آتا ہے جبکہ کولوسٹمی میں مکمل بنا ہوا فضلہ آتا ہے۔ اس آنت سے آنے والے فضلے کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا بیگ اس آنت کے منہ پر لگایا جاتا ہے کہ جسے اسٹوما بیگ کہتے ہیں۔ اس بیگ میں تمام تر فضلہ جمع ہوتا رہتا ہے کہ جسے دن بھر میں کئی دفعہ خالی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نارملی چھوٹی آنت میں ایسے انزائم موجود ہوتے ہیں کہ جو غذا کے ہاضمے کے لیے نہایت اہم ہے، اور جب وہ الیوسٹمی سے باہر آتے ہیں تو جلد کو خراب کر سکتے ہیں کہ جس کے باعث ہم مریض کو اسکن بیریئر یا ایسی چیزوں کا استعمال کرواتے ہیں کہ جو جلد کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیگ کو پیٹ کی جلد سے جوڑے رکھنے کے لیے خاص قسم کی گوند کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو جلد کے لیے محفوظ اور بیگ کو جلد کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے کہ جس سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ بیگ آنت پہ لگایا جاتا ہے تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اسٹوما بنانے کی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عموماً مریض کو 1 سے 3 دن کے بعد چھٹی کر دی جاتی ہے کہ جس کے بعد مریض گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوما کا باقاعدہ معائنہ کرتا رہے اور ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جس میں نمبر 1 اسٹوما کا جلد کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ اسٹوما جلد کی اندر کی جانب جا رہا ہے تو فوری اپنے سرجن سے مشورہ کریں، کیونکہ اس کے بعد فضلہ پیٹ کی اندر کی جانب جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے پیروٹونائٹس یا پیٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر اسٹوما جلد سے باہر کی جانب زیادہ آ جائے
तो इस सूरत में हम उसे प्रोलैप्स्ड स्टोमा कहते हैं। ये भी इमरजेंसी कंडीशन है और इस सूरत में भी मरीज को फौरी डॉक्टर से राब्ता करने की ज़रूरत है। नंबर 3, स्टोमा का रंग पिंक या हल्का रेड होना ज़रूरी है। अगर इसका रंग डार्क हो रहा है या फिर इसका रंग फीका या हल्का पड़ रहा है तो उस सूरत में मुमकिन है कि स्टोमा की खून की रवानगी में मुतासर हो रही हो। उस सूरत में भी फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। स्टोमा की वजह से इसकी करीबी जल्द पे रैशेज, अल्सर या सूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी अलामत मौजूद है तो आप खुद जल्द पे कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी मरीज़ की जल्द मुतासर है तो फौरी डॉक्टर से राब्ता करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका इस बीमारी से मुतल्लिक कोई सवाल है या आपका स्टोमा बना हुआ है और आप उसका रिवर्सल करवाना चाहते हैं या आपकी पेट की कोई सर्जरी हो रही है और उसके मुतल्लिक आप कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।